السلام علیکم۔ سی ایف پی کے اہلکاروں نے نہایت مشاقی سے منار پاکستان کے ارد گرد پوزیشنز سنبھال رکھی تھیں۔ وہ تعداد میں 4 تھے، جن میں سے 2 ایک گاڑی میں جبکہ 2 الگ الگ سواریوں پر وہاں پہنچے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ وہاں تفریح کے لیے آئے ہوں۔ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ دوربین اور کیمرہ وغیرہ بھی لے رکھا تھا، اور بظاہر وکرم سے بالکل بے نیاز وہاں گھوم رہے تھے۔ ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے وکرم کو بلوانے والے نے اس بات کا اہتمام کر رکھا ہو کہ اس کی نگرانی کو چیک کیا جا سکے، اس لیے انہوں نے بھی اسی حساب سے اپنی منصوبہ بندی کی تھی۔ وکرم کو گاڑی میں تنہا بھیجنا بھی اسی احتیاط کے سبب تھا۔ البتہ اسے وہاں بھیجتے ہوئے یہ باور کروا دیا گیا تھا کہ گاڑی بگڈ ہے، اور اس نے طے شدہ روٹ سے ذرا بھی دائیں بائیں ہونے کی کوشش کی تو مارا جائے گا۔ قید کے دنوں میں وکرم کو جس ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ حکم سے روگردانی کرنے کی جرت کرتا۔ چنانچہ وہ سیدھا طے شدہ جگہ پر جا پہنچا۔ راہ والوں کی طرح سی ایف پی کے اہلکار بھی ارد گرد نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کی نظریں کسی مشکوک شخص تک رسائی حاصل نہ کر سکیں، یہاں تک کہ وہ بیکاری کے حلیے میں موجود پانڈے پر بھی شک نہ کر سکے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ وکرم تک پہنچنے سے قبل پانڈے نے جن افراد سے بھیک مانگی تھی، ان میں سے سی ایف پی کا اہلکار بھی شامل تھا۔ پانڈے کا میک اپ کچھ اس مہارت سے کیا گیا تھا کہ اسے بھی شک نہیں گزرا کہ وہ بھکاری راہ کا ایجنٹ ہو سکتا ہے۔ بھکاری کے وکرم تک جانے اور اس سے جھڑپ ہونے کا منظر بھی اس نے صرف اس لیے نظر انداز کر دیا کہ اس کے خیال کے مطابق وکرم بے پناہ ذہنی دباؤ کا شکار تھا، اور اس کا کسی بھکاری کو دھتکار دینا کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ چونکا تو وہ اس وقت جب بھکاری بکتا جھکتا وہاں سے آگے بڑھ گیا، اور چند منٹ کے وقفے سے وکرم بری طرح لہراتا ہوا زمین پر آ گرا۔ وکرم کا یوں گرنا اس کی نگرانی پر موجود چاروں افراد کے لیے حیرت انگیز تھا، لیکن اس موقع پر انہیں لیڈ کرنے والے نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور آپس میں رابطے کے لیے استعمال ہونے والے اپریٹس پر یہ حکم دیا کہ فی الحال ان میں سے کوئی بھی وکرم کے نزدیک نہیں جائے گا۔ بعد میں وکرم کے گرد رش لگنے کے بعد لیڈر خود ہجوم میں شامل ہو کر جائزہ لے آیا کہ وہ اپنی جان سے جا چکا ہے۔ بہت سے دوسرے افراد کی طرح وہ بھی خاموشی سے اس سے دور ہٹ گیا۔ البتہ اس دوران اس نے یہ ضرور سن لیا تھا کہ وکرم کو کس ہسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ ہسپتال کا نام معلوم کرنے کے بعد وہ باقی معلومات اپنے ذرائع سے حاصل کر سکتے تھے۔ وکرم کی لاش کے پیچھے جانا بے معنی تھا۔ ویسے بھی انہیں خاص طور پر وکرم سے دور رہ کر صرف اس کی نگرانی کا کام دیا گیا تھا، تاکہ اس کے ذریعے دوسرے افراد تک پہنچا جا سکے۔ بدقسمتی سے وہ کسی تک نہیں پہنچ سکے تھے، اور وکرم کو بھی گنوا دیا تھا۔ اپنی اس ناکام مہم کی خبر انہوں نے ذیشان کو حرف بحرف تفصیل سے پہنچا دی۔ تم چاروں کے چاروں احمق ہو، آخر تم نے اس فقیر کو نظر انداز کیسے کر دیا؟ مجھے 100% یقین ہے کہ اسی نے وکرم کے ساتھ کوئی ایسی کارروائی کی ہوگی جس کی وجہ سے وہ اپنی جان سے چلا گیا۔ تفصیل سن کر ذیشان ان پر الٹ پڑا۔ سوری سر، اس فقیر کا انداز اتنا نیچرل تھا کہ ہم کسی طور اس پر شک نہیں کر سکے۔ گڑبڑ کا احساس اس وقت ہوا جب وکرم گرا۔ اس وقت تک وہ فقیر وہاں سے غائب ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے طور پر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ ٹیم کو لیڈ کرنے والے نے شرمساری سے اپنی غلطی تسلیم کی۔ ظاہر ہے وہ تم لوگوں کی طرح احمق تو نہیں تھا کہ ایک بار بچ نکلنے کے بعد ہاتھ آتا۔ اسے تو اپنا کام کر کے اڑن چھو ہونا ہی تھا۔ یہ تم لوگوں کی نااہلی ہے کہ وہ اتنی آسانی سے اپنا کام کر کے نکل گیا۔ اپنی نااہلی کے لیے تم نے کتنی فضول دلیل دی ہے کہ اس فقیر کا انداز اتنا نیچرل تھا کہ تمہیں شک ہی نہیں ہوا۔ احمقو، وہ را کا تربیت یافتہ ایجنٹ تھا، کسی تھیٹر کا 3rd کلاس ایکٹر نہیں جو اپنے پکڑ پن سے تمہیں کوئی شک کرنے کا موقع دیتا۔ یہ موقع تو تمہیں خود تلاش کرنا تھا، لیکن تم نے اپنی حماقت سے اسے گنوا دیا۔ ذیشان اپنے ماتحتوں پر بری طرح گرج برس رہا تھا۔ دراصل سی ایف پی میں آنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب اس کے اہلکاروں میں سے کسی نے اتنی خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ غلطی کے مرتکب زیر عتاب افراد سر جھکائے کھڑے اس کی لعن طعن سنتے رہے۔ فی الحال میں تم چاروں کو معطل کر رہا ہوں، آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھو۔ مستقبل میں تمہیں سی ایف پی میں رکھا جائے گا یا نہیں، اس بات کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ آخر اس نے ایک سخت فیصلہ سنا دیا جس پر احتجاج کرنے کا ان چاروں میں ہی حوصلہ نہیں تھا۔ جھکی نظروں اور سروں کے ساتھ وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گئے۔
ان کے باہر نکلنے کے بعد ذیشان نے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلے اس بات پر اطمینان کا سانس لیا کہ وکرم کو مینار پاکستان تک بھیجنے کے لیے جو گاڑی استعمال کی گئی تھی وہ چوری کی تھی، اس لیے گاڑی کے ذریعے ان کا کھوج نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ دوسری اطمینان بخش بات یہ تھی کہ اس کے ماتحتوں نے اپنی پہلی حماقت کے بعد دوسری حماقت نہیں کی تھی اور وکرم سے دور رہے تھے، ورنہ وہ جو شکار کرنے گئے تھے خود شکار ہو جاتے۔ یہ بات تو اب اس پر واضح ہو گئی تھی کہ جیسے وہ وکرم کو چارہ بنا کر راہ والوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، بالکل اسی طرح راہ والے بھی وکرم کے ذریعے ان تک پہنچنا چاہتے تھے۔ یقینی طور پر وہ کسی طرح اس حقیقت تک پہنچ گئے تھے کہ وکرم کا کسی اور جگہ شفٹ ہو جانے کا بہانہ غلط ہے اور وہ دھر لیا گیا ہے۔ وکرم کے ہاتھ سے نکل جانے اور اپنے ماتحتوں کی حماقت کی جلاہٹ اس حد تک بڑھی کہ وہ اپنے دفتر سے اٹھ کر سیدھا اس کمرے میں جا پہنچا جہاں ورما کو رکھا گیا تھا۔ گرفتاری کے بعد سے اب تک ورما سے کوئی قابل ذکر تفتیش نہیں کی گئی تھی اور فی الحال صرف اتنا کیا جا رہا تھا کہ ایک پل کے لیے بھی اسے سونے نہیں دیا جا رہا تھا۔ ورما کی جگہ کوئی عام آدمی ہوتا تو بے حال ہو جاتا، لیکن اس نے تربیت یافتہ ایجنٹ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے خود کو سنبھال رکھا تھا، جس پر ایک اور حربے کا استعمال کیا گیا تھا اور وقتاً فوقتاً اسے برف کی سل پر لٹا دیا جاتا تھا۔ ورما نے یہ تکلیف بھی جھیل لی تھی، لیکن وہ حیران تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کرنے والے اس سے کچھ پوچھتے کیوں نہیں ہیں۔ وہ منتظر تھا کہ اس سے تفتیش کا آغاز کیا جائے اور ذیشان کی جلاہٹ نے اس کا یہ انتظار ختم کر دیا۔ پانی میں سرخ مرچیں اور نمک گھول کر سپرے گن میں بھر کر لے آؤ، اس نے ورما کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ایک اہلکار کو حکم دیا اور خود دندناتا ہوا ورما کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اسے ابھی ابھی برف کی سل پر سے ہٹایا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ نیلا پڑا ہوا تھا۔ اسے گرمی پہنچاؤ، اس نے سرد مہری سے حکم دیا۔ اس کے حکم پر عمل کیا جانے لگا اور ورما کو الیکٹرک ہیٹر کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ گرماہٹ ملنے سے اسے آرام محسوس ہوا تو نیند کے جھونکے آنے لگے، لیکن منہ پر پڑنے والے پے در پے تھپڑوں نے اسے سونے نہیں دیا۔ ابھی وہ تھپڑوں سے سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ ذیشان نے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار والا ایک پتلا سا چاقو تھا جس سے اس نے ورما کے اوپری اریاں بدن پر جا بجا چرکے لگانے شروع کر دیے۔ ورما لب بینچے یہ تکلیف سہتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم خون میں نہا گیا۔ لب بینچے اس کارروائی میں مصروف ذیشان نے ابھی تک اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ چرکے لگانے کے بعد اس نے اپنے ماتحت سے وہ سپرے گن لی جس میں نمک اور سرخ مرچوں کا محلول موجود تھا اور اس محلول کو ورما کے زخموں پر سپرے کرنا شروع کر دیا۔ لازم تھا کہ ورما کے زخمی جسم میں شدید جلن پیدا ہو جاتی اور وہ تکلیف سے کراہنے لگتا۔ ابھی یہ ابتدا ہے ورما، میں تیرے روئیں روئیں میں آگ بھر دوں گا، ذیشان نے نفرت سے کہا اور سپرے گن کا رخ اس کے دائیں کان کی طرف کر دیا۔ عین کان کے سوراخ پر رکھ کر کیے گئے سپرے کے نتیجے میں محلول کی دھار کان کے اندرونی حصے تک گئی۔ اس بار ورما کی کراہ زیادہ بلند تھی، لیکن ذیشان نے پرواہ نہیں کی اور دوسرے کان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ ورما تل ملانے لگا، تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے ذیشان سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس میں تم سے ان سارے لوگوں کی تکلیف کا بدلہ لینا چاہتا ہوں جن کی زندگیوں کے چراغ تمہاری وجہ سے گل ہوئے اور جن کے لواحقین آج بھی اپنے پیاروں کے لیے تڑپتے ہیں۔ میں اس محلول کو تمہاری آنکھوں اور ناک سمیت جسم کے ہر سوراخ میں بھر دوں گا، پھر تم سمجھو گے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم جس ملک کے خلاف اپنی ناپاک کارروائیاں کر رہے ہو اس کے بسنے والے ابھی زندہ ہیں اور اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ورما کو جواب دینے کے بعد ذیشان نے سپرے گن اس کی ناک کے نتھنے سے لگا دی۔ محلول نازک حصوں میں پہنچا تو سچ مچ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور وہ بری طرح تڑپنے لگا اور چیخنے لگا، بھگوان کے لیے مجھے گولی مار دو، مگر میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو۔ اس نے گڑ گڑا کر ذیشان سے درخواست کی، تمہاری مشکل اسی صورت میں آسان ہو سکتی ہے کہ تم میرے ہر سوال کا جواب بغیر رکے صحیح صحیح دیتے جاؤ۔ بالآخر ذیشان مطلب کی بات پر آ گیا، میں تیار ہوں۔ ورما نے ہتھیار ڈال دیے اور اس کے بعد ذیشان اس سے وہ سب کچھ اگلواتا چلا گیا جو اس کے علم میں تھا۔ آج کشور اور اس کے شوہر کو رات کے کھانے پر بلا لیتے ہیں مراد، میرا بڑا دل چاہ رہا ہے اس سے ملنے کو۔
اتنے دن سے تو اس لیے نہیں بلا سکی کہ ابا جی یہاں تھے، لیکن آج تو وہ کہہ کر گئے ہیں کہ رات میں نہیں آئیں گے۔ ننھی عالیہ کے بالوں کو کنگھے کی مدد سے سنوار کر اس کے بالوں میں رنگ برنگے خوبصورت سے کلپس لگاتے ہوئے شاہدہ نے مراد شاہ سے فرمائش کی، آئیڈیا تو اچھا ہے، میرا خود بڑا دل چاہتا ہے کہ اسے گھر بلاؤں اور اسے اس کے شوہر اور بچی کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھوں۔ میرا دل بہت کڑتا تھا اس کے لیے، چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ مجھے تینوں بہنوں میں سب سے زیادہ پیاری ہے، لیکن افسوس کہ میں اس کی خوشیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ ایک دو بار میں نے ابا جی سے بحث ضرور کی کہ اگر خاندان میں کشور کے جوڑ کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو اسے باہر کسی اچھے خاندان میں بیاہ دیتے ہیں، لیکن ابا جی نے میری ایک نہ سنی۔ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ اسے یہاں اپنے پاس بلا کر کسی اچھے سے لڑکے سے چپکے سے بیاہ کر دیتا ہوں، لیکن شاید ابا جی کو اس معاملے میں مجھ پر کچھ شک تھا، اس لیے وہ میرے بار بار کے اصرار کے باوجود کبھی کشور کو یہاں بھیجنے پر راضی نہ ہوئے۔ ان حالات میں کشور نے اپنے لیے جو راہ نکالی وہ کوئی انہونی نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ اسے اچھا ساتھی مل گیا جو اس سے مخلص اور ہر مشکل میں ساتھ دینے والا ہے۔ مراد شاہ نے بیوی کی فرمائش کے جواب میں جذباتی لہجے میں اپنے احساسات کا اظہار کیا، تو پھر طے ہے کہ آج ہم کشور کو اس کی فیملی سمیت اپنے گھر بلا رہے ہیں، شاہدہ نے خوشگوار لہجے میں کہتے ہوئے ماحول کے اس بوجھل پن کو دور کرنے کی کوشش کی جو مراد شاہ کے تلخ حقائق کو دہرانے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے فون کر کے معلوم کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ان لوگوں کی کوئی ذاتی مصروفیت ہو اور وہ ہماری دعوت قبول نہ کر سکیں، تم میرے کنفرم کر لینے کے بعد ہی انتظام کرنا۔ مراد شاہ نے اس سے کہتے ہوئے فون سنبھال لیا۔ شروع میں احتیاطاً کشور نے اسے اپنا نمبر نہیں دیا تھا اور خود وقتاً فوقتاً کہیں باہر سے فون کرتی رہی تھی۔ بعد میں اعتماد بحال ہونے پر اس نے اپنے ذاتی نمبر سے فون کرنا شروع کر دیا تھا، چنانچہ اب مراد شاہ کے پاس اس کا رابطہ نمبر موجود تھا۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ مراد شاہ کا نمبر دیکھ کر کشور نے خوشی خوشی کال ریسیو کی اور کھلکھلاتی ہوئی آواز میں بولی، وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے۔ بس یہ تمہاری بھابھی کو اچانک تمہاری یاد ستانے لگی اور مجھ سے کہنے لگیں کہ آج رات کے کھانے پر کشور اور آفتاب کو بلوا لیتے ہیں۔ اگر آج تم لوگوں کی کوئی مصروفیت نہیں ہے تو ہماری طرف آ جاؤ۔ مراد شاہ نے فون کرنے کا مقصد بیان کیا، لیکن میری معلومات کے مطابق تو ابا جی ابھی تک یہیں ہیں، واپس نہیں گئے۔ کشور کے جواب نے واضح کیا کہ چودھری کی امریکہ میں موجودگی کو وہ اپنے لیے خطرے کا باعث سمجھتی ہے، اس لیے ان لوگوں نے کسی نہ کسی طرح یہ انتظام کر رکھا ہے کہ اس کے یہاں ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں باخبر رہ سکیں۔ تمہاری معلومات ٹھیک ہیں، لیکن ہم نے آج کے دن تمہاری دعوت کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ آج ابا جی کا گھر سے باہر کہیں رات گزارنے کا پروگرام ہے۔ اگر پھر بھی تم یہاں آنا مناسب نہیں سمجھتی تو انکار کر سکتی ہو، میں اور شاہدہ بالکل بھی برا نہیں مانیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں بھائی، آپ کا بلانا سر آنکھوں پر، ہم ضرور آئیں گے۔ کشور کو لگا کہ اس کی بات مراد شاہ کو آزردہ کر گئی ہے، اس لیے اس کی دلجوئی کے لیے فوراً حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم انتظار کریں گے۔ مراد شاہ خوش ہو گیا اور فون بند کر کے شاہدہ کو دعوت کے لیے انتظامات کرنے کی ہدایت کی اور خود بیٹی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ بہن بہنوئی پہلی بار اس کے گھر آ رہے تھے، اس لیے ان کے لیے کچھ تحائف کی خریداری ضروری تھی۔ بہت دل لگا کر خریداری کرنے کے بعد وہ گھر واپس آیا تو شاہدہ کچن میں مصروف تھی۔ اچھے شوہروں کی طرح وہ اس کی مدد کرنے لگا۔ شام ڈھلنے سے پہلے کشور اپنی فیملی کے ساتھ ان کے گھر پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے ساتھ کیک اور چھوٹے موٹے تحائف بھی لائی تھی۔ شاہدہ اور وہ تو برسوں بعد ملے تھے، سو ایک دوسرے کو گلے لگا کر خوب پیار کرنے کے ساتھ ساتھ اشک بھی بہائے گئے۔ پھر گپ شپ اور پرتکلف کھانے میں کیسے وقت گزرا کسی کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی خوش تھے۔ مراد شاہ کی بیٹی عالیہ کو تو امید کی شکل میں کوئی جیتی جاگتی گڑیا مل گئی تھی جس کے ساتھ وہ دل بھر کر انجوائے کرتی رہی۔ امید بھی ماموں کے گھر آ کر بہت خوش تھی اور خوب کلکاریاں مار رہی تھی۔ خوشی سے بھری محفل کو برخاست کرنے کا خیال اس وقت آیا جب بچے نیند سے نڈھال ہو کر اپنی اپنی جگہ لڑک گئے۔ اب اجازت دیجیے بھائی، اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی۔ کشور نے خوشی سے سرشار آواز میں نہ چاہتے ہوئے واپسی کی اجازت طلب کی۔ ٹھیک ہے گڑیا، جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ابا جی کل کس وقت گھر آئیں، ورنہ تمہیں یہیں ٹھہرا لیتا۔ ابا جی واپس چلے جائیں تو پھر تم بہت سارے دنوں کے لیے میرے پاس رکنے کے لیے آنا۔ مراد شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا،
اسی اثنا میں شاہدہ وہ شاپنگ بیگز لے آئی جن میں کشور، آفتاب اور امید کے لیے کئی تحائف موجود تھے۔ یہ سب کیا ہے بھائی؟ کشور اندازہ کر سکتی تھی کہ ان شاپنگ بیگز میں ٹھیک ٹھاک قیمتی تحائف موجود ہوں گے، اس لیے تھوڑا سا جھجک گئی۔ آفتاب کے ساتھ ایک مطمئن زندگی گزارنے کے باوجود وہ اپنے میکے کی خوشحالی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ایسے تحائف لینے سے بھی گریزاں تھی جن کا بدل خود نہ دے سکے۔ تم جانتی ہو کہ ہمارے ہاں میکے آئی بہنوں کو خالی ہاتھ واپس لوٹانے کا رواج نہیں ہے۔ میں غلط رسم رواج کی شدت سے مخالفت کرتا ہوں، لیکن صاحب حیثیت ہونے کے ناطے اس رسم کو نبھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ تمہیں ان تحائف کو قبول کرنے سے ذرا بھی نہیں ہچکچانا چاہیے، کیونکہ اس میں تمہارے بھائی کی محنت کی کمائی کے علاوہ وہ رقم بھی شامل ہے جو مجھے ابا جی باقاعدگی سے دیتے رہتے ہیں، اور ابا جی کے وارثوں میں سے ایک ہونے کے ناطے تمہارا بھی اس رقم پر پورا پورا حق ہے۔ مراد شاہ نے فوراً ہی اس کی ہچکچاہٹ کا سبب سمجھ لیا تھا، چنانچہ اس کی دلجوئی کے لیے کہا، وارث، یہ بھی آپ نے خوب کہا۔ ابا جی میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں اور ان کے پاس اگر مجھے دینے کے لیے کچھ ہے تو صرف سزائے موت۔ ویسے بھی ہمارے ہاں لڑکیوں کو وارث سمجھنے کا کہاں رواج ہے، جائیداد پر تو بس بیٹوں کا حق ہوتا ہے، کشور نے آزردگی سے کہا۔ اور میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں غلط رسوم و رواج کا کتنی شدت سے مخالف ہوں۔ جب جاگیر کے معاملات میرے ہاتھ میں ہوں گے تو میں ہر حقدار کو اس کا حق دوں گا۔ رہی ابا جی کے سزائے موت دینے کی بات، تو ابا جی کوئی خدا نہیں ہے جو انسانوں کی زندگی موت ان کے ہاتھ میں ہو۔ جس اللہ نے آج تک تمہیں ان سے محفوظ رکھا وہ آئندہ بھی حفاظت کرے گا۔ مراد شاہ کا جواب بڑا نپا تلا تھا۔ آفتاب نے بھی اس کی تائید کی۔ مراد بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں کشور، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بس اب تم لوگ جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، چھوٹی بچی ساتھ ہے، خواہ مخواہ بے آرامی ہو رہی ہے۔ گھر پہنچ کر مجھے اپنی خیریت کا فون کر دینا۔ مراد شاہ نے ایک بار پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بڑے بھائی ہونے کا فرض ادا کیا، اور وہ لوگ الوداعی الفاظ کہتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ مراد شاہ نے خود آگے بڑھ کر ان لوگوں کے لیے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ہر شخص اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ سامنے ہی چودھری افتخار کھڑا تھا، جو ان لوگوں ہی کی طرح فوری رد عمل کے طور پر ساکت رہ گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ کشور کی طرف جھپٹا۔ امید کو باہوں میں لیے کھڑی کشور نے چودھری کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر خوف سے چیخ ماری۔ باپ سے بغاوت کر گزرنے کے باوجود وہ اس کی صفاکی سے واقف تھی، اس لیے اس وقت اسے اپنے روبرو دیکھ کر بے انتہا خوف زدہ ہو گئی تھی۔ بے غیرت، بے حیا، میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ میرا شملہ نیچا کر کے خود اپنے یار کے ساتھ گلچھرے اڑاتی پھر رہی ہے۔ اس نے دیکھتے دیکھتے کشور کی گردن دبوچ لی۔ کشور پر باپ کی اتنی دہشت طاری تھی کہ وہ ذرا مزاحمت نہیں کر سکی، البتہ اس کی گود میں سوئی بچی اس افداد پر جاگ گئی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اسی پل آفتاب اور مراد شاہ حرکت میں آئے اور چودھری کو کھینچ کر کشور کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگے۔ ان دو جوانوں کے لیے یہ کام خاصا مشکل ثابت ہوا۔ ٹھیک ٹھاک عمر میں ہونے کے باوجود چودھری خاصا توانا اور طاقتور تھا۔ اصل اور عمدہ غذاؤں کے استعمال نے اسے بڑھاپے میں بھی جوانوں کی سی طاقت دے رکھی تھی، اور کچھ کمال اس وقت اس کے معدے میں موجود ام الخبائث کا بھی تھا، جس نے اس کی بوٹی بوٹی میں آگ بھر رکھی تھی۔ آج وہ بڑے موڈ میں گھر سے نکلا تھا۔ پروگرام تھا کہ لنڈا کے ساتھ رات بتائے گا۔ ہوش ربا لنڈا کی قربت کے خیال سے ہی اس کے رگوں پہ میں سرور دوڑنے لگا تھا، لیکن جب وہ طے شدہ وقت پر پہلے سے بک کروائے ہوٹل کے کمرے میں پہنچا تو وہ غائب تھی۔ اس نے زیادہ خیال نہ کیا کہ انتظار کروانا تو حسن والوں کی ادا ہوتی ہے، اور انتظار کی مشکل گھڑیوں کو گزارنے کے لیے بنت انگور سے شغل کرنے لگا، جس نے اس کے شوق کو مزید ہوا دینی شروع کر دی۔ لیکن لنڈا تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اپنے پاس موجود اس کے نمبرز پر کال کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کسی طور رابطہ نہ ہوا۔ اس چیز نے اس کی بے چینی کو مزید بڑھا دیا اور وہ اندیشے کا شکار ہونے لگا کہ کہیں لنڈا اس سے وقت طے کرنے کے بعد بھول تو نہیں گئی ہے۔ بے چینی اور اضطراب نے اسے مزید میں نوشی پر مجبور کر دیا، لیکن پھر بھی وہ ہوٹل کے اس کمرے سے ہلا نہیں کہ کیا پتہ لنڈا کو اپنا وعدہ یاد آ ہی جائے اور وہ یہاں چلی آئے۔ لنڈا تو نہیں آئی، لیکن کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد روم سروس کے ایک ویٹر نے اسے ایک بند لفافہ ضرور لا تھمایا، جو اس کے مطابق اس وقت کوئی دے کر گیا تھا۔ چودھری نے بے چینی سے لفافہ کھولا۔
اندر ایک کاغذ پر مختصر سا پیغام لکھا تھا: سوری ڈارلنگ، میں آج نہیں آ سکتی، باس کے ساتھ بیزی ہوں۔ اس پیغام کو پڑھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ باس کے لفظ سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ ہو نہ ہو یہ مسٹر الفا ہے، جو پہلے بھی کئی بار اس کی راہ میں روڑے اٹکا چکا ہے۔ غصے، مایوسی اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں وہ ہوٹل سے نکل کر واپس مراد شاہ کے اپارٹمنٹ پہنچا تو وہاں کشور اور آفتاب سے سامنا ہو گیا اور اس کے غصے کو اظہار کا راستہ مل گیا۔ کشور تو اس کی نظر میں ویسے بھی معتوب تھی اور وہ ہر ممکن کوشش کر چکا تھا کہ کسی طرح اسے آفتاب سمیت قتل کروا ڈالے، لیکن خوبی قسمت سے وہ دونوں ہر بار اس سے بچ نکلے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں امید دے دی، اور بیٹی کے بعد انہوں نے سوچا کہ خطرے میں گھرے ہر وقت بھاگتے رہنے سے بہتر ہے کہ جلا وطنی اختیار کر لیں۔ وہ شہریار کی مدد سے نیو یارک پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی چودھری کسی بھوت کی طرح ان تک آ پہنچا تھا اور کشور کا نرخرا دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے آفتاب اور مراد نے مل کر اس بپھرے ہوئے سانڈ سے کشور کی جان چھڑائی۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے، میں ابا جی کو دیکھ لوں گا، مراد شاہ نے ہانپتے ہوئے آفتاب سے کہا تو وہ کشور کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گیا۔ تو بےغیرت ہے مراد شاہ، تجھ پر لعنت ہے کہ تو گھر سے بھاگی ہوئی بہن کو اس کے جرم کی سزا دینے کی بجائے اسے اس کے عاشق کے ساتھ اپنے گھر میں گھسائے بیٹھا تھا۔ پر میں تیری طرح بغیرت نہیں ہوں، میں اس بے حیا لڑکی اور اس کے عاشق کی جان لے کر رہوں گا۔ مراد شاہ کے بازوؤں کی گرفت میں مچلتا چودھری اسے لعنت ملامت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عزائم کا بھی اظہار کر رہا تھا۔ مراد اسے بڑی مشکل سے دروازے سے کھینچ کر اندر لایا تو شاہدہ نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ہوش کی دوا لیں ابا جی، یہ امریکہ ہے، پاکستان نہیں، جہاں آپ سرے عام 10 آدمیوں کی جان لے کر بھی اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے بچ کر نکل سکتے ہیں۔ یہاں تو آپ سیدھے الیکٹرک چیئر پر پہنچا دیے جائیں گے، بلکہ دعا کریں کہ میرے پڑوسیوں میں سے کسی نے آپ کے کھڑے کیے گئے ہنگامے کو سن کر پولیس کو فون نہیں کر دیا، ورنہ کچھ دیر میں پولیس والے یہاں پہنچ کر ہم سے پڑوسیوں کے آرام میں خلل ڈالنے پر پوچھ گچھ شروع کر دیں گے۔ مراد شاہ بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا: تو کر ان گوروں کی غلامی اور ان سے ڈر، میں نہیں ڈرنے والا کسی سے، تو دیکھنا میں ان دونوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ ایسے کام تمام ہوگا دونوں کا کہ نیو یارک کی پولیس دیکھتی رہ جائے گی۔ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے اپنے پیو کو؟ تو سمجھتا ہے کہ میری ٹور صرف پیرآباد تک ہے؟ پر اب تو دیکھ لینا کہ میرے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، چٹکی بجاتے دونوں کو غائب کروا دوں گا۔ کچھ شراب کا نشہ تھا، کچھ غصے کی گرمی۔ چودھری اول فول بکنے پر آیا تو بکتا چلا گیا اور اپنے سارے ارادے بھی ظاہر کر دیے۔ اس کی یہ دھمکیاں پیرآباد کے حاکم چودھری افتخار عالم کی شاہ کی حیثیت سے نہیں تھیں، بلکہ اس مجرم تنظیم سے وابستگی کے باعث تھیں، جن کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ بہت پہنچ والے لوگ ہیں، جن کے لیے نیو یارک جیسے بڑے شہر میں بھی کشور اور آفتاب کو ڈھونڈنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ ادھر بیچارہ مراد شاہ اپنے باپ کو پیرآباد کے ظالم حکمراں کے طور پر تو بے شک جانتا تھا، لیکن اس کی منشیات کے بین الاقوامی اسمگلر سے وابستگی سے ناواقف تھا، اس لیے اس کی ہر دھمکی کو محض شراب کا اثر ہی سمجھتا رہا اور کسی نہ کسی طرح اسے بہلا پھسلا کر سونے کے لیے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ شاہدہ اس ساری کارروائی کے دوران خاموش تماشائی بنی ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی رہی اور اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ پریشان تو مراد شاہ بھی تھا کہ جب چودھری کا نشہ اترے گا تو اسے کشور اور آفتاب کی اپنے اپارٹمنٹ میں موجودگی کے متعلق وضاحت کرنی پڑے گی۔ یوں تو وہ اپنے موقف پر بہت مضبوط تھا اور اپنے باپ کو بے شمار دلائل دے سکتا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا باپ دلائل سے قائل ہونے والا شخص نہیں ہوگا اور اپنی ضد کا پکا ہے۔ بس اطمینان تھا تو صرف اتنا کہ نیو یارک جیسے شہر میں چودھری کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانا آسان نہیں ہوگا۔ کتنی آسانی سے یہ لوگ ہمارے ملک میں دندناتے پھر رہے ہیں اور ہم ہیں کہ ہر بار بس ٹامک ٹوئیاں ہی مارتے رہ جاتے ہیں۔ اتنی دوڑ دھوپ کے بعد بھی ہمارے ہاتھ کوئی بڑی کامیابی نہیں آ پائی۔ تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، ورما کے ہاتھ آنے کے بعد تو میرا بھی یہ خیال تھا کہ ہم اس کی گرفتاری سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکیں گے، لیکن کچھ حاصل وصول نہیں ہوا اور ہم بس ایسے ہی بھاگ دوڑ کرتے رہ گئے۔ شہریار کی ہاں میں ہاں ملاتے ذیشان کے لہجے میں گہرا تأسف تھا۔ وہ کچھ دیر قبل ہی یہاں پہنچا تھا اور کراچی میں شازمین کے اغوا سے لے کر وکرم کی موت اور پھر اس کے بعد ورما سے تفتیش کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں اپنی کارروائیوں تک کی ساری تفصیل اسے کہہ سنائی تھی۔
ورما سے اس نے لاہور میں موجود را کے 3 ٹھکانوں کا پتہ اگلوا لیا تھا اور بہت تیزی سے کارروائی بھی کی تھی، لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا۔ پہلا ٹھکانہ ایک کافی پرانے پروجیکٹ میں موجود فلیٹ تھا، جہاں انہیں کوئی نہیں ملا اور صرف تھوڑا بہت اسلحہ اور کچھ غیر اہم کاغذات ہاتھ آ سکے تھے۔ پڑوسیوں سے بھی زیادہ معلومات حاصل نہیں ہوئی تھیں، اور انہوں نے یہی بتایا تھا کہ اس فلیٹ کا مالک ایک تنہا ادھیڑ عمر کا شخص تھا جو بہت کم وہاں آتا تھا۔ البتہ جب وہ وہاں موجود ہوتا تھا اس سے ملنے کئی لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ ان لوگوں کو وہ شخص عجیب لگتا تھا، لیکن کسی نے کبھی شکایت اس لیے نہیں کی کہ انہیں اس شخص سے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ ان سب کے خیال میں وہ ایک بے ضرر آدمی تھا جس سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا۔ سفید پوش آبادی کے وہ سادہ لو افراد ہی نہ سمجھ سکے تھے کہ بظاہر بے ضرر نظر آنے والا شخص ملک دشمن تھا جس نے حقیقت میں ان کی زندگیاں حرام کرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ ورما سے حاصل ہونے والا دوسرا پتہ ایک 1 یونٹ بنگلے کا تھا، جہاں سے وہ ایک چوکیدار کے سوا کسی کو گرفتار نہیں کر سکے تھے۔ لمبے چوڑے پٹھان چوکیدار نے تھوڑی سی مار پیٹ کے بعد یہ تو تسلیم کر لیا تھا کہ وہ جس بنگلے کی چوکیداری کر رہا تھا اس کے مالکان مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے، لیکن وہ ان کے پاس موجود جدید اسلحے اور ان کی راتوں کو ہونے والی آمد و رفت کی وجہ سے یہی اندازہ لگا سکا تھا کہ وہ کوئی ڈاکو وغیرہ ہیں۔ ان کے جاسوس یا دہشت گرد ہونے کا تو اسے گمان بھی نہیں گزرا تھا، اور وہ محض اچھی تنخواہ کے لالچ میں ان کی مجرمانہ سرگرمیوں سے نظر چرائے بیٹھا تھا۔ اس بنگلے سے انہیں کچھ ایسے ثبوت ملے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں اسلحہ بارود وغیرہ ذخیرہ کیا جاتا رہا ہے۔ انہیں وہاں سے ایک خودکش جیکٹ بھی ملی تھی، لیکن چوکیدار صاف انکاری تھا کہ اسے ان سب چیزوں کی وہاں موجودگی کی خبر نہیں۔ اس کے مطابق بنگلے میں رہنے والے وہاں جو کچھ بھی لاتے تھے وہ اسے لوٹ کا مال سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ اس بنگلے کے اندر بلا اجازت جانے کی ممانعت تھی، اور وہ ان خوفناک لوگوں سے اتنا ڈرتا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں بھی کبھی ٹوہ لینے کی ہمت نہیں کر سکا۔ تیسرے ٹھکانے پر البتہ انہیں جزوی کامیابی ہوئی تھی۔ یہ ایک بیوٹی پارلر تھا جس کی نچلی منزل پر پارلر کی مالکہ رہائش پذیر تھی۔ سنیتا نامی اس عورت نے پہلے تو انہیں بہت چکر دینے کی کوشش کی اور اپنے پارلر میں موجود مختلف وگوں، کانٹیکٹ لینزز اور داڑھی مونچھوں وغیرہ جیسی چیزوں کی موجودگی کے بارے میں یہی توجیہ دیتی رہی کہ اس کے پارلر سے مختلف پروڈکشن کمپنیاں اور تھیٹر وغیرہ والے خدمات لیتے رہتے ہیں، اس لیے یہاں ان سب چیزوں کی موجودگی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ اپنے رہائشی حصے میں موجود بعض خفیہ مواصلاتی آلات کی موجودگی کا جواز پیش نہیں کر سکی، اور اسے تسلیم کرنا پڑا کہ وہ را کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ را کا منجا ہوا ایجنٹ پانڈے وقت ضرورت وہاں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کو ہدایات جاری کرتا رہتا ہے۔ اس کو یہ بھی ماننا پڑا کہ وکرم کو موت کا نشانہ بنانے والا پانڈے ہی تھا، جسے خود سنیتا نے اپنی مہارت سے ایک بوڑھے اور لنگڑے گداگر کے روپ میں ڈھالا تھا۔ وقت ضرورت پانڈے اپنے ساتھیوں کو وہاں جمع کر کے انہیں کسی آپریشن پر بھی آسانی سے بھیج دیتا تھا، اور ارد گرد والے اس لیے شک نہیں کر پاتے تھے کہ ٹی وی اور اسٹیج کے فنکاروں کے لیے کام کرنے کی وجہ سے سنیتا کے پارلر میں لوگوں کا کثرت سے آنا جانا لگا رہتا تھا، اور جن میں سے 2 پروڈکشن ہاؤس تو ایسے تھے جنہوں نے اپنا جدید ذاتی میک اپ روم قائم کرنے کی بجائے سنیتا کے پارلر پر ہی انحصار کیا ہوا تھا۔ ان دونوں پروڈکشن ہاؤسز کے فنکار اکثر گاڑیاں بھر بھر کر وہاں سے تیار ہو کر جاتے تھے، اور سیٹ پر ان کا میک اپ آرٹسٹ ضرورت پڑنے پر تھوڑی بہت لیپا پوتی کر دیتا تھا۔ یہ کور حاصل کرنے کے لیے سنیتا نے بڑی ہوشیاری سے شوبز کی دنیا میں اپنے تعلقات بنائے تھے، اور ہر ایک پر ان اچھے تعلقات کا احسان رکھ کر بے حد رعایتی نرخ میں ان کا کام کر دیا کرتی تھی۔ بس اس کی واحد شرط یہ ہوتی تھی کہ وہ خود کہیں نہیں جائے گی، اور کام کروانے والوں کو خود اس کے پارلر تک آنا پڑے گا۔ نہایت کم ریٹس پر ملنے والے اچھے نتائج کے چکر میں اس کی یہ شرط قبول کر لی جاتی تھی، سو وہ بڑی کامیابی سے راہ والوں کو ایک محفوظ پناہ گاہ مہیا کیے ہوئے تھی۔ سنیتا سے حاصل ہونے والی یہ ساری معلومات انکشاف کا درجہ رکھنے کے باوجود اس اعتبار سے زیادہ مفید نہیں تھیں کہ خود سنیتا پانڈے یا اس کے کسی ساتھی کے ٹھکانے سے واقف نہیں تھی، اور اس کے مطابق وہ لوگ ضرورت پڑنے پر خود اس سے رابطہ کرتے تھے۔ اس پر 3rd ڈگری کے استعمال کے ساتھ ساتھ اسے پولی گراف مشین سے بھی جانچ کر دیکھ لیا گیا تھا، لیکن وہ فراہم کردہ معلومات سے ایک لفظ زیادہ نہیں بتا سکی تھی،
اور یوں ذیشان کی جنجلاہٹ مزید بڑھ گئی تھی کہ اتنی بھاگ دوڑ کے باوجود اس کے ہاتھ کوئی ایسا کلو نہیں آ سکا تھا جس کی مدد سے وہ راہ والوں کی راہ پر لگ کر ان کی گردن دبوچ سکتا۔ چنانچہ شہریار کے سامنے بیٹھ کر اس نے اپنی ساری کوفت کا اظہار کر ڈالا۔ شہریار بھی پوری طرح اس کا شریک غم تھا اور اسے خود ہر وقت یہ غم کھاتا رہتا تھا کہ وہ لوگ اپنے ملک کو دشمنوں سے پاک کرنے کے لیے اس حد تک کام نہیں کر پا رہے جتنی کہ خواہش رکھتے ہیں۔ اس وقت تو ان کے لیے ایک اور صدمہ یہ بھی تھا کہ ورما نے خودکشی کر لی تھی۔ اس نے بہت اچانک ہی الیکٹرک ہیٹر کا تار کھینچ کر خود کو برقی کرنٹ کی مدد سے ہلاک کر لیا تھا، اور ذیشان کے پاس یہ امکان نہیں رہا تھا کہ وہ اس پر تشدد کا نیا حربہ استعمال کر کے اس سے مزید حقائق اگلوا سکے۔ شہریار اپنی جگہ بے یقینی کا شکار تھا کہ شینا کو اپنی ایک دیوی کی بھینٹ چڑھا دینے والا ورما، جس کو وہ بھیانک موت مارنے کی خواہش رکھتا تھا، یوں اچانک اپنے انجام تک پہنچ گیا تھا، اور حالات نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ تشدد سے گھبرا کر ورما نے جو کچھ بتایا تھا وہ اس سے بہت کم تھا۔ شاید اس نے مہلت حاصل کرنے کے لیے اپنے ان چند ٹھکانوں کے پتے بتا دیے تھے جن کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہاں سے سی ایف پی والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ اس کے دھر لیے جانے کے بعد اس کے ساتھیوں نے خود ہی ایسی تمام جگہوں سے غائب ہو جانا مناسب سمجھا تھا۔ حقیقت جو بھی تھی، اب ورما اس دنیا میں نہیں تھا، اس لیے وہ اس سے سچ جھوٹ کچھ بھی نہیں اگلوا سکتے تھے، اور عجیب سی یاسیت کا شکار ہو گئے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تم دونوں اس انداز میں سوچ رہے ہو اور تمہارا رویہ اتنا غیر عملی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ چند جزوی ناکامیوں اور ورما کی موت نے تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، اور تم ایسے ناکارہ وجود میں تبدیل ہو گئے ہو جس کے ہاتھ پیر کاٹ کر انہیں کچھ بھی کرنے کے قابل نہ چھوڑا گیا ہو۔ عمر فاروق کی وہاں انٹری بہت اچانک اور غیر متوقع تھی۔ عموماً وہ وہاں اتنی خاموشی سے رہتے تھے کہ کسی کو ان کی موجودگی کا خیال بھی نہیں آتا تھا، اور وہ محض شہریار کے انسٹرکٹر ہی سمجھے جاتے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے بہت موقع سے دخل دے کر ان دونوں کی مایوسی کو ایک زبردست کوڑا لگایا تھا۔ ایسی بات نہیں سر، لیکن یہ تو فطری سی بات ہے کہ انسان جب بہت محنت کرے تو اس محنت کے نتائج بھی چاہتا ہے۔ ذیشان نے گڑبڑا کر اپنے رویے کی وضاحت دی۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، انسان کو ہمیشہ حسب خواہش نتائج حاصل نہیں ہوتے، خصوصاً ہماری فیلڈ میں، کیونکہ ہمارے مقابل وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہم ہی جیسی اسپرٹ اور مقصد کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب مقابل برابری کا یا ہم سے زیادہ زبردست ہو تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری محنت کا وہ نتیجہ نکلنا ضروری نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم کوئی 2 اور 2 4 کرنے والے لگے بندے کاروباری نہیں ہیں جو ایسی احمقانہ توقعات رکھیں۔ ہم وطن کے رکھوالے اور مجاہد ہیں جنہیں اس وطن کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، اور ہمیں ہر لمحے بس یہی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہم یہ سب داؤ پر لگانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اگر یہ حوصلہ زندہ ہے تو سمجھو دشمن تم پر حاوی نہیں ہو سکے گا، چاہے وہ کتنی بھی شدت سے حملہ آور ہو۔ وقتی ناکامیاں کبھی کسی مجاہد کا حوصلہ پست نہیں کر سکتی، بلکہ اسے سبق دیتی ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر پہلے سے زیادہ بہتر لائحہ عمل کے ساتھ میدان میں اترے۔ عمر فاروق بولتے جا رہے تھے اور ان کا ہر لفظ ان کے دلوں میں اتر کر انہیں شرمندہ کر رہا تھا۔ سوری سر، اصل میں ہمیں کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی، اس لیے اس طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ شہریار نے اپنی شرمندگی کا اعتراف کرنے میں پہل کی۔ راہ سجائی نہیں دے رہی تھی تو چلو میں سمجھا دیتا ہوں۔ ابھی تمہارے سامنے سلو والا ٹارگٹ موجود ہے، اور اس کے علاوہ ورما نے خواجہ سراؤں کے بارے میں جو تھوڑی بہت معلومات فراہم کی ہیں، تم ان پر کام کر کے بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ تم اپنے حوصلے کو پست نہ ہونے دو۔ انہوں نے فوراً ہی انہیں مشوروں سے نواز دیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، واقعی ہم ان 2 لائنز پر کام کر سکتے ہیں۔ ذیشان پرجوش ہو گیا۔ ہم نہیں، صرف تم۔ میں تو ابھی زیر تربیت ہوں اور عمر فاروق صاحب کی اجازت کے بغیر یہاں سے قدم بھی باہر نہیں نکال سکتا۔ شہریار نے جان بوجھ کر منہ لٹکا کر اپنی بے بسی کا اظہار کیا، جس پر عمر فاروق کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، اور پہلی بار وہ انسٹرکٹر کی سخت اور بے تاثر نظروں سے اسے دیکھنے کی بجائے محبت سے لبریز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، مجھے معلوم ہے کہ میرا یہ شیر دشمنوں پر بجلی بن کر گرنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن بس مصلحتوں نے مجھے تمہیں پابندی میں رکھنے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ لیکن اب خوش ہو جاؤ کہ کرنل توحید نے تمہیں ایک خصوصی مشن کے لیے اجازت دے دی ہے۔
عمر فاروق کا یہ کہنا تھا کہ شہریار کا چہرہ کھل اٹھا۔ واقعی سر، مجھے کس مشن پر بھیجا جا رہا ہے؟ وہ جوش سے پوچھنے لگا۔ اس مشن کے بارے میں تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، فی الحال تمہیں کراچی جانا ہوگا، جہاں سلو والے معاملے کو تم ٹیسٹ کیس کے طور پر نمٹاؤ گے، پھر آگے بات ہوگی۔ انہوں نے اسے بتایا۔ رائٹ سر، میں تیار ہوں، اور انشاءاللہ سرخرو ہو کر ہی آپ کے سامنے آؤں گا۔ وہ بہت پرجوش تھا، اور اب اسے بھی ہاتھ پیر کھولنے اور کچھ کر دکھانے کا موقع ملنے والا تھا۔ چنانچہ پوری توجہ کے ساتھ عمر فاروق سے تفصیلات و ہدایات حاصل کرنے لگا۔ صبح ہونے تک چودھری کا نشہ اتر چکا تھا، لیکن غصہ برقرار تھا۔ رات کشور کا مراد شاہ کے اپارٹمنٹ میں پایا جانا اتنی معمولی بات نہیں تھی جسے وہ نظر انداز کر دیتا۔ اس کے لیے یہ بات قطعی ناقابل برداشت تھی کہ اپنی جس بیٹی کو وہ قتل کرنے پر تلا ہوا تھا، مراد شاہ اس سے یہاں تک ربط ضبط رکھے ہوئے تھا کہ وہ اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ رات اس کے گھر پر موجود تھی۔ آنکھ کھلنے کے بعد اس نے بمشکل حوائج ضروریہ ادا کرنے تک صبر کیا اور دندناتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ مراد شاہ نک سے تیار آفس جانے کے لیے تیار تھا اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ مجھے کشور کا ایڈریس دے، چودھری نے اس کے سر پر پہنچ کر مطالبہ کیا۔ مجھے نہیں معلوم ابا جی کہ وہ کہاں رہتی ہے، مراد شاہ نے چائے کا ایک کپ واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ جھوٹ مت بول، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا اس سے ملنا جلنا ہو اور تو اس کے گھر کا پتہ نہ جانتا ہو؟ چودھری اس کا جواب سن کر غرایا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی، لیکن یہ سچ ہے کہ میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ وہ ایک بار اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ مجھے شاپنگ مال میں ملی تھی، تو میں نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس دے دیا تھا۔ کل وہ اتفاقاً مجھ سے ملنے چلی آئی اور بس۔ مراد شاہ نے سرسری انداز اختیار کرتے ہوئے باپ کو ٹالنے کی کوشش کی۔ بکواس نہ کروئے، میں کوئی ننا کاکا نہیں ہوں جو تیرے اس جھوٹ سے بہل جاؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تجھ جیسے بغیرت کو اس بے حیا نے اپنا پتہ ٹھکانہ ضرور بتایا ہوگا۔ تیرے جیسے بغیرت بھائی سے جو گھر سے بھاگی بہن سے ہنس ہنس کر ملتا ہے، اسے کون سا ڈر ہوگا کہ وہ تجھ سے اپنا پتہ ٹھکانہ چھپائے گی؟ چودھری دھاڑا۔ معاف کیجیے ابا جی، مجھے اس بغیرتی پر آپ کے مظالم نے مجبور کیا ہے۔ اگر آپ کشور کو اس کے حقوق دیتے ہوئے کسی اچھی جگہ شادی کر دیتے تو نوبت یہاں تک کبھی نہ پہنچتی۔ میں بغیرت نہیں ہوں، بلکہ مجبور ہوں کہ کشور کو اس کے عمل میں درست سمجھوں، اور جب وہ میرے حساب سے حق پر ہے تو میرے پاس کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ میں اس سے خفا ہوں اور اسے ڈراؤں۔ اس بار مراد شاہ بھی اپنے لہجے کی تلخی پر قابو نہیں رکھ سکا اور باپ کو ترنت جواب دیا۔ لعنت ہے تیری ایسی روشن خیالی پر جس نے تجھے تیری روایات بھلا دی ہیں۔ تجھے دیکھ کر مجھے یہ یقین نہیں آتا کہ تو میری اولاد ہے۔ چودھری اسے ملامت کرنے لگا۔ اب میں خود کو آپ کی اولاد ثابت کرنے کے لیے لوگوں پر آپ جیسے مظالم تو ڈھانے سے رہا، لہٰذا آپ کی مرضی ہے کہ آپ مجھے اپنی اولاد سمجھیں یا نہیں۔ اس نے شانے جھٹکتے ہوئے جواب دیا اور اطمینان سے سلائس پر مکھن لگانے لگا۔ اس کے برعکس اس کی بیوی شاہدہ ایک طرف سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ برادری ہی کی لڑکی تھی، اس لیے چودھری کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی، اور امریکہ میں مراد شاہ کے ساتھ آ بسنے کے باوجود مکمل طور پر اس کے خوف سے آزاد نہیں ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا سسر کا پارا اگر ایک حد سے زیادہ چڑھ گیا تو پھر وہ اپنے سگے بیٹے کو بھی نہیں بخشے گا۔ زبان کو لگام دے مراد شاہ، اور سیدھے طریقے سے مجھے کشور کا پتہ بتا دے۔ چودھری کی طیش میں بھری بلند آواز نے شاہدہ کو مزید لرزا دیا، اور وہ شکر کرنے لگی کہ اس سارے تماشے سے قبل ہی عالیہ اسکول کے لیے روانہ ہو چکی ہے، ورنہ اس کے ننھے ذہن پر بہت بوجھ پڑ جاتا۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں ابا جی، لیکن سچ یہی ہے کہ مجھے کشور کا پتہ معلوم نہیں ہے۔ مراد شاہ نے اس بار اپنا لہجہ نرم کر لیا، لیکن اپنے موقف پر قائم رہا۔ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھے جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ بیٹے کی ہٹ درمی دیکھ کر چودھری نے اسے دھمکایا۔ جیسی آپ کی مرضی، میں نے کبھی زمین جائیداد کا لالچ نہیں کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اتنا کما لیتا ہوں کہ جس میں اپنی بیوی اور بچی کا پیٹ پال سکتا ہوں۔ باپ کی دھمکی سے متاثر ہوئے بغیر اس نے رسان سے جواب دیا اور کرسی کھینچ کر کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ہاں جا، چلا جا۔ تجھ جیسے ٹکوں کے لیے غلامی کرنے والے کو کیا معلوم کہ زمین جائیداد کی کیا اہمیت ہے۔ چودھری کا کچھ بس نہ چلا تو چلانے لگا۔
ایسی حکمرانی سے جو آدمی کو اپنی خواہشات کا غلام بنا دے وہ نوکری بہتر ہے جو انسان کو انسانیت کے دائرے میں رکھے۔ کسی کی کیا مجال تھی کہ چودھری کے سامنے اتنا کچھ کہہ سکتا، لیکن وہ مراد شاہ تھا، اس کی اولادوں میں سے وہ واحد اولاد جسے اس کے بعد اس کی گدی سنبھالنی تھی۔ چنانچہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا اور مراد شاہ اسے خدا حافظ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی چودھری تن فن کرتا ہوا اپنے کمرے میں واپس گیا اور لنڈا کا نمبر ملایا۔ او چودھری ڈارلنگ، آئی ایم ریئلی سوری کہ رات میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکی، لیکن آئی ہوپ کہ تم میری مجبوری کو سمجھتے ہو۔ لنڈا نے اس کی آواز سنتے ہی اپنے ساحرانہ لہجے میں بولنا شروع کر دیا، لیکن فی الحال چودھری کو اس کی معذرت سے کوئی غرض نہیں تھی۔ چنانچہ اکھڑ لہجے میں بولا، ان باتوں کو رہنے دو لنڈا، فی الحال میں نے تمہیں ایک دوسرے کام سے فون کیا ہے۔ ایسا کون سا کام ہے جو اتنی صبح مجھے فون کر بیٹھے؟ لنڈا چونکی۔ مجھے اپنی جس بیٹی کی تلاش ہے وہ یہاں نیو یارک میں موجود ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اسے انجام تک پہنچانے میں میری مدد کرو۔ اس نے اپنا مطالبہ پیش کیا۔ دیکھو چودھری، یہ پاکستان نہیں ہے کہ یہاں کوئی بھی غیر قانونی کام اتنی آسانی سے ہو سکے۔ یہاں ہمیں اپنے تنظیمی معاملات ہی بہت دیکھ بھال کر چلانے پڑتے ہیں، اس لیے ہم غیر ضروری معاملات میں بالکل بھی نہیں پڑتے۔ خود تمہیں بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ یہاں ذرا ہاتھ پیر بچا کر رہو، ورنہ خود بھی مشکل میں پڑو گے اور ہمیں بھی ڈالو گے۔ لنڈا نے مراد شاہ والی بات ہی اسے ذرا مختلف لہجے اور انداز میں سمجھائی۔ تم اس معاملے کو نہیں سمجھ سکتی لنڈا، کیونکہ تم چودھری افتخار عالم شاہ نہیں ہو۔ میرے لیے یہ زندگی موت کی طرح اہم بات ہے، اور میں کشور کے نظر میں آ جانے کے بعد کسی طرح اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اگر تنظیم اس سلسلے میں میری مدد کرے تو میں اس کے بدلے میں اپنا اگلی دفعہ کا معاوضہ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ انتقام کی آگ میں جلتے چودھری نے ایک بڑی پیشکش کی، جس پر لنڈا سوچ میں پڑ گئی۔ رقم کی تو اس کے لیے اتنی اہمیت نہیں تھی، لیکن چودھری کو زیر بار کرنے کا ایک موقع مل رہا تھا تو اسے نظر انداز کر دینا بھی مناسب نہیں تھا، کیونکہ اس احسان کے بدلے وہ مستقبل میں اس سے اپنے دوسرے کئی کام نکلوا سکتے تھے۔ تم مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم نے اپنی بیٹی کو کب اور کہاں دیکھا تھا، پھر میں تمہیں مشورہ دے سکوں گی۔ اس نے دریافت کیا تو چودھری اسے تفصیل بتانے لگا۔ یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں شبہ ہے کہ تمہارا بیٹا کشور سے رابطے میں ہے تو سب سے پہلے ایک کام یہ کرو کہ اس کے ٹیلی فون کی CLI پر موجود سارے نمبرز نوٹ کر کے مجھے بھیج دو۔ میں ان نمبرز کی مدد سے کشور کو تلاش کرنے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ اس کا ایڈریس مل گیا تو میں تمہاری کسی ایسی پارٹی سے ملاقات کروا دوں گی جو اس قسم کے کام کرتی ہے جو تم کروانا چاہتے ہو، لیکن یہ سب میں ذاتی سطح پر کروں گی اور تنظیم اس میں انوالو نہیں ہوگی، اس لیے باقی معاملات تمہیں خود دیکھنے ہوں گے۔ اگر بعد میں کوئی گڑبڑ سامنے آئی تو اس سے بھی تم خود نمٹو گے۔ لنڈا نے اسے راہ سجانے کے ساتھ ساتھ شرائط سے بھی آگاہ کر دیا۔ میں راضی ہوں۔ چودھری فوراً تیار ہو گیا۔ بس تو پھر مجھے ٹیلی فون نمبرز کی لسٹ بھیج دو، لنڈا نے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کے بعد کے سارے مراحل بہت تیزی سے طے ہوئے۔ اس دن کا اختتام ہونے تک چودھری نے نہ صرف کشور کا پتہ حاصل کر لیا تھا بلکہ اس کے ایک ایسے گینگ سے معاملات بھی طے پا چکے تھے جو انسانی جانوں کی قیمت وصول کر کے انہیں نہایت صفائی سے ٹھکانے لگاتے تھے۔ جاوید علی دھندلائی ہوئی نظروں سے اپنے ہاتھ میں موجود کاغذ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک عام سا کاغذ تھا جو کسی ایسے رائٹنگ پیڈ سے پھاڑا گیا تھا جو عموماً میڈیسن کمپنیاں اپنی اشتہاری مہم کے لیے مختلف ڈاکٹروں کو تحفے میں دیتی ہیں، اور ڈاکٹرز ان پر نسخے لکھ کر مریضوں کو تجویز کرتے ہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود کاغذ پر کوئی ڈاکٹری نسخہ نہیں بلکہ ایک چند سطری پیغام لکھا ہوا تھا جس نے اس معمولی کاغذ کو غیر معمولی بنا دیا تھا۔ نیلے بال پوائنٹ کی مدد سے لکھی گئی شکستہ سی تحریر میں اسے مخاطب کر کے لکھا گیا تھا، جاوید، تم میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد تھے جس سے میں نے بہت مختصر عرصے میں بے تحاشا محبت کی اور بے شمار خواب دیکھے کہ میں تمہارے سنگ اپنی زندگی کیسے بتاؤں گی، لیکن میرا ہر خواب میری ذات کی طرح ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا۔ ظالموں نے میرا جو حال کیا، اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہاری زندگی میں شامل ہونے کی تو کیا زندہ رہنے کی بھی خواہش کروں۔ چنانچہ میں نے اس دنیا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں تم سے اپنے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ نہیں کرتی، لیکن یہ خواہش ضرور رکھتی ہوں کہ تم ساری زندگی وطن عزیز کے دشمنوں سے برسر پیکار رہو گے۔ فقط تمہاری شازمین
جس کا جسم بے شک تمہارا نہ رہ سکا لیکن جس کے دل کی ہر دھڑکن بس تم ہو۔ یہ خط اسے کچھ دیر قبل ہی اس اطلاع کے ساتھ دیا گیا تھا کہ شازمین نے ہسپتال میں خودکشی کر لی ہے۔ خودکشی کے لیے اس نے سیرپ کی ایک بوتل کو استعمال کیا تھا اور بوتل توڑ کر اس کے تیز دھار نوکیلے شیشے سے اپنی دونوں کلائیوں کی رگیں کاٹ لی تھیں۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں تنہا تھی اور بہت بہتر حالت میں ہونے کے باعث ڈیوٹی نرس اسے وہاں تنہا چھوڑ کر لنچ کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ لنچ کر کے واپس آئی تو شازمین اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور اسے تمام تر کوششوں کے باوجود بچایا نہیں جا سکا۔ شازمین کے تکیے کے نیچے سے نکلنے والے طے شدہ کاغذ کو دیکھ کر نرس نے بتایا تھا کہ کاغذ اور قلم آج صبح ہی شازمین نے اس سے لیے تھے اور یہ بہانہ بنایا تھا کہ وہ اپنے ذہن میں آنے والے کسی شاعرانہ خیال کو صفحے پر منتقل کرنا چاہتی ہے۔ اپنا کام کرنے کے بعد اس نے بال پوائنٹ نرس کو واپس کر دیا تھا جبکہ کاغذ طے کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا تھا۔ نرس نے اس سے فرمائش بھی کی تھی کہ وہ اپنی شاعری اسے بھی سنائے گی لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ یہ فقط اس کے محبوب کے لیے ہے۔ اس جواب کے بعد نرس مزید اصرار نہیں کر سکی تھی لیکن بعد میں یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ شازمین اس روز خودکشی کا تہیہ کر چکی تھی اور مرنے سے پہلے اس نے جاوید علی کو آخری بار مخاطب کیا تھا۔ سی ایف پی والے ہسپتال میں زیر علاج شازمین کی خفیہ طور پر خبر گیری کرتے رہے تھے، اس لیے انہیں فوراً اس واقعے کی اطلاع مل گئی اور انہوں نے وہ خط وصول کر کے جاوید علی تک پہنچا دیا۔ شازمین کی لاش البتہ اس کے بھائیوں نے وصول کر لی تھی جو اپنے والد نواب نوازش علی کی تدفین کے لیے کراچی پہنچنے کے بعد وہیں مقیم تھے۔ انہوں نے شازمین کی خودکشی پر ہسپتال میں خاصا ہنگامہ کیا تھا جس کے نتیجے میں وہ ڈیوٹی نرس معطل کر دی گئی تھی جو ڈیوٹی آورز میں مریضہ کو تنہا چھوڑ کر لنچ کے لیے جانے جیسی غلطی کی مرتکب ہوئی تھی۔ اس نرس کا بعد میں کیا ہوتا، وہ ڈیوٹی پر بحال ہوتی یا فارغ کر دی جاتی، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ پھولوں سی لڑکی شازمین جسے ظالموں نے مسل ڈالا تھا اپنے ہاتھوں اپنی زندگی سے محروم ہو گئی تھی اور جاوید علی کے دل پر ایک کبھی نہ بھرنے والا گھاؤ لگا گئی تھی۔ نوجوان جاوید علی کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ شازمین جس تیزی سے اس کا پہلا پیار بن کر اس کی زندگی میں آئی تھی اسی تیزی سے نکل بھی گئی تھی، لیکن اس کے یوں چلے جانے پر وہ جتنی شدت سے تکلیف محسوس کر رہا تھا اس سے یوں لگ رہا تھا کہ شازمین کبھی اس کے دل سے نہیں نکل سکے گی اور وہ ساری زندگی اس زخم سے تڑپتا رہے گا۔ حوصلہ کرو ینگ مین، جنگ کسی بھی درجے پر لڑی جا رہی ہو، اس میں حصہ لینے والوں کو ہر طرح کے نقصان کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کسی بھی تسلی اور دلاسے سے تمہارے غم کا مداوع نہیں ہوگا۔ میں تم سے اس نقصان کے لیے دکھی نہ ہونے کا مطالبہ بھی نہیں کر رہا، لیکن تمہیں حوصلہ ضرور کرنا ہوگا کیونکہ بے حوصلہ سپاہی وطن کے دفاع کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور شازمین نے اپنے خط میں جو آخری خواہش ظاہر کی ہے وہ یہی ہے کہ تم دفاع وطن کے لیے ہمیشہ ڈٹے رہو۔ وہ اس چند سطری خط کو کئی بار پڑھ لینے کے باوجود دھندلائی ہوئی آنکھوں سے ایک بار پھر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یونٹ انچارج اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ جاوید علی کو اپنے استغراق میں اس کی آمد کی خبر نہیں ہو سکی تھی، لیکن جب وہ بولا تو اسے اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا، ساتھ ہی اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش بھی کی۔ میں ٹھیک ہوں سر، بس اچانک لگنے والے جھٹکے نے دل پر اثر کیا ہے۔ آپ فرمائیے کیسے زحمت کی؟ اگر کوئی کام تھا تو مجھے کال کر لیتے، اب تو میں پہلے سے بہت بہتر ہوں اور خود چل کر آپ کے کمرے تک آ سکتا ہوں۔ آنسوؤں کی نمی اپنے اندر اتار کر اس نے بڑے حوصلے سے انچارج سے کہا، مجھے کوئی زحمت نہیں ہوئی، میں اپنے ماتحتوں کو اپنی فیملی کی طرح سمجھتا ہوں اور اپنے کسی فیملی ممبر کی خبر گیری کرنے میں زحمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انچارج نے رسان سے اسے جواب دیا، شکریہ سر، میں نے پہلی بار آپ لوگوں کے ساتھ کام کیا اور مجھے بالکل نہیں لگا کہ میں کسی دوسرے شہر میں اپنے یونٹ سے ہٹ کر کام کر رہا ہوں۔ انچارج کے مہربان رویے پر اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا، شہر اور یونٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم سب سی ایف پی کے اہلکار ہیں اور پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بہرحال میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ لاہور سے میجر ذیشان کا فون آیا تھا۔ لاہور سے ایک اسپیشل ایجنٹ کراچی آ رہا ہے، بلکہ آ چکا ہے اور ڈرائیور اسے ایئرپورٹ سے لے کر یہاں پہنچنے ہی والا ہوگا۔ تمہارے کارناموں کی خبر لاہور پہنچتی رہی ہے
چنانچہ میجر ذیشان کے مطابق وہ اسپیشل ایجنٹ تم سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ میں نے سوچا کہ تمہیں پہلے سے انفارم کر دوں تاکہ اس کے پہنچنے سے پہلے تم اپنے آپ کو سنبھال لو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم جیسا بہادر سپاہی کسی کے سامنے اپنی کمزوری کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرے گا، خصوصاً ایک اسپیشل ایجنٹ کے سامنے جو یقیناً تمہارے کارناموں سے متاثر اور خوش ہے۔ انچارج نے اسے اپنے وہاں آنے کی وجہ بتائی تو اس کے دل میں انچارج کی عزت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ ظاہری زخموں کے علاوہ انسانی جذبات کا بھی خیال رکھنے والا آدمی تھا، اور ایسے لوگ بڑے نایاب ہوتے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا تو شاید یہ بات آپ کو زیادہ اچھی نہیں لگے گی، لیکن پھر بھی میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ جاوید علی نے جذبات سے بھرپور لہجے میں کہا۔ انچارج نے کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے پرجوش انداز میں اس کے شانے پر تھپکی دی۔ آؤ ہم مل کر اس اسپیشل ایجنٹ کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ جاوید علی کو لیے باہر نکل گیا۔ گیسٹ پہنچ گیا ہے سر۔ وہ دونوں جیسے ہی باہر نکلے ایک اہلکار نے انچارج کو اطلاع دی۔ انچارج کے قدم مزید تیز ہو گئے اور اس نے جاوید علی سمیت باہر کا رخ کیا۔ جاوید علی بھی بھرپور ملنے والی طبی سہولیات کی وجہ سے بہت بہتر ہو چکا تھا، اس لیے انچارج کا پورا ساتھ دیا۔ عمارت کے پورچ میں انہوں نے لمبے قد کے ایک آدمی کو گاڑی سے اترتے دیکھا۔ گوری رنگت اور تیکھے نقوش والے اس آدمی نے نیلی جینز پر سیاہ رنگ کی چست ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، جس میں اس کا خوبصورت جسم واضح ہو رہا تھا اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ باقاعدگی سے ورزش وغیرہ کرنے کا عادی ہے۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ سجائے آگے بڑھا تو اس کا ہر قدم نپا تلا تھا۔ جاوید علی اور اس کے ساتھ ساتھ موجود کراچی یونٹ کا انچارج آنے والے کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ حقیقتاً وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا اور اسے سامنے دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہالی ووڈ کی کسی ایکشن مووی کا ہیرو سکرین سے ہٹ کر ان کے سامنے آ گیا ہے۔ کراچی میں خوش آمدید۔ یونٹ انچارج نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے نہایت گرم جوشی سے تھام لیا گیا۔ اس کے بعد جاوید علی کی باری آئی۔ مسافہ کرتے ہوئے اس نے مقابل کے ہاتھ کی مضبوطی کو بخوبی محسوس کیا۔ یہ یقیناً جاوید علی ہیں جن سے ملنے کی میں نے خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ دیکھ جاوید علی کو رہا تھا، لیکن مخاطب یونٹ انچارج سے تھا۔ یس سر، یہ جاوید علی ہی ہیں۔ سر دھڑ کی بازی لگا کر دشمن کے دانت کھٹے کرنے والا ہمارا قابل فخر ساتھی۔ انچارج نے اس کے اندازے کی تصدیق کی۔ میں عادل خان ہوں، ایک اہم مشن پر کراچی آیا ہوں۔ امید ہے کہ ضرورت پڑنے پر آپ لوگ مجھ سے تعاون کریں گے۔ آنے والے نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں سر، ہم ہر وقت اور ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ فی الحال آپ اندر چلیں اور چاہیں تو فریش بھی ہو جائیں، پھر آپ کی مرضی کے مطابق ہم ساتھ بیٹھ کر چائے سے لطف اندوز ہوں گے۔ مؤدبانہ لہجے میں بولتا ہوا یونٹ انچارج اس وقت بہترین میزبان کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس کے کہنے پر عادل خان نے پورچ سے قدم آگے بڑھائے اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اندرونی عمارت میں داخل ہوا۔ میں چائے سے پہلے فریش ہو کر چینج کرنا پسند کروں گا۔ امید ہے کہ اتنا انتظار آپ کے لیے زحمت نہیں بنے گا۔ اندر پہنچتے ہی عادل خان نے فرمائش کی۔ شور سر، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتا ہوں۔ آپ کا بیگ بھی وہیں پہنچا دیا جائے گا۔ آپ اطمینان سے ریفریش ہو جائیں۔ آپ کے انتظار سے زحمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انچارج نے خوش خلقی سے جواب دیا اور جاوید علی کو واپس اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کر کے خود عادل خان کے ہمراہ رہا۔ جاوید، عادل خان نے اچانک واپس جاتے ہوئے جاوید علی کو پکارا۔ یس سر۔ اب تک بالکل خاموش جاوید علی نے مؤدبانہ لیکن مستدی سے اس کی پکار کا جواب دیا۔ چائے پر تم بھی ہمیں جوائن کرنا، اس نے فرمائش کی۔ رائٹ سر۔ جاوید علی بھلا کیسے انکار کر سکتا تھا۔ اسے ہدایت دینے کے بعد عادل خان انچارج کے ساتھ اس کی رہنمائی میں آگے بڑھ گیا۔ انچارج کمرے تک اسے چھوڑ کر واپس پلٹ گیا اور ایک شخص نے اس کا بیگ بھی پہنچا دیا تو اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اطمینان سے اپنے بیگ سے ایک آپریٹس نکالا۔ ٹیسٹ کامیاب رہا۔ کافی دیر سامنے رہنے کے باوجود وہ مجھے نہیں پہچان سکا۔ اب میں نے اسے پھر اپنے ساتھ چائے پینے کی آفر کی ہے۔ چائے پینے کے دوران میں اس سے زیادہ دیر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ وہ مجھ میں شناسائی کی کوئی جھلک ڈھونڈ پاتا ہے یا نہیں۔ آپریٹس منہ کے قریب لا کر وہ بہت آہستہ آواز میں کسی کو بتانے لگا۔ بہت خوب، اگر وہ تمہیں نہیں پہچان سکا
تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ تم بہت پرفیکشن کے ساتھ عادل خان کے روپ میں ڈھل چکے ہو اور کسی اور کے لیے بھی تمہیں شناخت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کی رپورٹ سن کر دوسری طرف سے اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ پہلے مرحلے کے بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں پہچان سکے گا اور میں بہت آسانی سے رازداری سے اپنا کام مکمل کر لوں گا۔ اس کے لہجے میں کوٹ کوٹ کر بھرے اعتماد کے ساتھ ہونٹوں پر بے حد مطمئن مسکراہٹ بھی تھی۔ جاوید علی کے جل کھا جانے پر اس کا اعتماد بہت بڑھ گیا تھا اور وہ خود کو آزاد فضاؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔